کیسے محبتیں آتی ہیں گھر میں، کیسے سکون ملتا ہے، کیسے بلندیاں ملتی ہیں، کیسے ترقی اور کامیابی ملتی ہے، کیسے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے۔ جب اللہ کی اس ذات عالی کی محبت دل میں آئے گی، اللہ ساری چیزوں کو آپ کے سپرد کر دے گا، ساری مخلوق کو اللہ آپ کا غلام بنا دے گا، ماتحت کر دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر طرح کی خواہش پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ جس چیز کی حد ہی نہیں ہے، لا محدود ہے، تو وہ آپ کو کیسے مل سکتی ہیں؟ ایک ضروریات ہے، ایک خواہشات۔ ضروریات کی تو حد ہے، ایک حد تک ضرورت کسی چیز کی ہے، وہ چیز مل گئی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ اور خواہشات تو ایسی چیز ہے، آپ کی ایک خواہش پوری ہوئی تو دوسری خواہش دل میں اٹھے گی، وہ پوری ہوئی تو تیسری اٹھے گی، وہ پوری ہوئی تو چوتھی اٹھے گی، وہ پوری ہوئی تو پانچویں اٹھے گی۔ کتنی خواہشیں آپ کے دل میں اٹھے گی، کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ ایسی جائز قسم کی خواہش ہوتی ہیں۔ ایک تو خواہش ہے بہت لمبی، جس کی حد ہی نہیں، اور کچھ جائز ہوتی ہیں۔ جائز خواہش اللہ دنیا میں پوری کر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے کوشش تو ضروری ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی مطلب ہے، جو مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ وسائل کو اختیار کریں۔ جیسا کام ہے اس کے لیے اسی طرح کے وسائل ہوتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ میری عزت ہو، مجھے کامیابی ملے، مجھے ترقی ملے، تو اس کے لیے پھر آپ کو وسائل کیا اختیار کرنے ہوں گے؟ آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، دین کا علم، دنیاوی علم، اور اپنے اخلاق بہتر بنانے ہوں گے۔ یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کریں تو آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ کاروبار خیر و برکت والا چاہیے تو اس میں کچھ رقم آپ کو لگانا پڑے گی تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ پھر وہ بھی سنت کے مطابق کریں۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے بارے میں کیا بتایا، کیسے کرنا ہے، گاہکوں سے کیسے پیش آنا ہے، کیسے ہم نے ٹائم دینا ہے، دکان پہ کس ٹائم آنا ہے، کیسے بند کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ کے مطابق کریں گے تو کامیابی ہوگی، جائز خواہشات پوری ہوگی۔ تو اسباب بھی آپ نے اختیار کر لیے، کوشش بھی آپ نے مکمل کر لی، اب اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ اب دعا اللہ کے ناموں کی برکت سے بھی ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھ کے بھی ہوتی ہے، کچھ اصولوں پہ عمل کر کے بھی ہوتی ہے۔
اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں میری جائز قسم کی خواہش پوری ہو تو اس کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا مجیبو یا وہابو یہ 303 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میری جو ہے جائز قسم کی خواہشات وہ ساری پوری کر۔ جائز خواہشات میں شادی اچھی جگہ ہو، کاروبار برکت والا ہو، عزت ملے، اور عبادات کے اندر مجھے حلاوت نصیب ہو جائے، مٹھاس نصیب ہو جائے، ایمان کی لذت مجھے مل جائے، یہ دعا کرے۔ میرے ساتھ میرے رشتہ دار اچھے ہو جائیں، پڑوسی اچھے ہو جائیں، محلے والے اچھے ہو جائیں، بستی والے اچھے ہو جائیں، جان پہچان والے اچھے ہو جائیں، اجنبی اچھے ہو جائیں، سارے میری عزت کرے۔ یہ جائز قسم کی خواہشات ہیں۔ اس عمل کی برکت سے یہ سارے معاملات آپ کے حل ہوں گے، ساری یہ ضروریات پوری ہوں گی، اور یہ خواہشات جو جائز قسم کی ہیں یہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ عمل کیا ہے؟ یا مجیبو یا وہابو، یہ دونوں نام پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے، 303 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے محبتیں آتی ہیں گھر میں، کیسے سکون ملتا ہے، کیسے بلندیاں ملتی ہیں، کیسے ترقی اور کامیابی ملتی ہے، کیسے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے۔ جب اللہ کی اس ذات عالی کی محبت دل میں آئے گی اللہ ساری چیزوں کو آپ کے سپرد کر دے گا، ساری مخلوق کو اللہ آپ کا غلام بنا دے گا، ماتحت کر دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔